سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے قائد ایوان شہزاد وسیم نے چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 21 ستمبر 2021 کو اسحاق ڈار کی نشست کے خلاف اسٹے آرڈر خارج کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن آرڈیننس 2021 کی شق 72A کے تحت 40 روز میں حلف اٹھانا لازم ہے اور دسمبر 2021 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سینٹ کی نشست خالی ہو گئی۔ قائد ایوان نے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دے کر انتخاب کے لیے شیڈول جاری کرے۔ قبل ازیں گزشتہ روز چیئرمین سینٹ صادق سندرانی نے اسحاق ڈار کی ورچوئل حلف کی درخواست غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دی تھی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا تھا کہ رکنیت کا حلف لینے کے لیے سینیٹر کو خود ایوان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ سینٹ کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہیں لیا جا سکتا۔ اسحاق ڈار کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کمشنر لندن کے ذریعے حلف لینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نے 2 فروری کو چیئرمین سینٹ کے نام خط لکھ کر موقف اپنایا تھا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 255(2) کے تحت فراہم کردہ طریقہ کار کے ذریعے سینٹ کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آئین کے مطابق وہ طویل علالت اور جاری طبی علاج کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے 10 جنوری 2022 کو میری سینٹ نشست پر کامیابی کو معطل کرنے کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قانونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد بطور منتخب سینیٹر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے سبب فی الحال ذاتی طور پر آنے سے قاصر، لہذا ورچوئل/ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لیا جائے۔ خیال رہے کہ سینٹ انتخابات سے قبل اسحاق ڈار کی نامزدگی کو لاہور ہائی کورٹ LHC میں چیلنج کیا گیا تھا، جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ان کے انتخاب کے بعد حریف امیدوار پی ٹی آئی کے نوازش علی پیرزادہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے بار بار سمن جاری کرنے کے باوجود پیش نہ ہونے پر 8 مئی 2018 کو ECP کی جانب سے جاری اسحاق ڈار کی جیت کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا تھا۔ تاہم گزشتہ سال دسمبر میں سپریم کورٹ نے مقدمہ نہ چلانے کی اپیل کو خارج کر دیا، لہذا ECP کی جانب سے سابق وزیر خزانہ کے حق میں کسی بھی نوٹیفکیشن کے اجرا کے خلاف عدالت کا 2018 کا حکم امتناع خارج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ECP نے 10 جنوری کو اسحاق ڈار کی بطور سینیٹر جیت کا نوٹیفکیشن بحال کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ اسحاق ڈار اکتوبر 2017 میں علاج کے لیے اس وقت لندن چلے گئے تھے جب احتساب عدالت ان کے خلاف قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے بدعنوانی کے ریفرنس کی سماعت کر رہی تھی۔ ان پر 83 کروڑ 17 لاکھ روپے کے اثاثے بنانے کا الزام تھا، جو کہ نیب کی جانب سے ان کے معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ ہے۔ انہیں 21 نومبر 2017 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مفرور قرار دیا تھا۔ اس سے قبل عدالت نے اسحاق ڈار کے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو AGPR والے اکاؤنٹ کے علاوہ ان کے دیگر اثاثوں، جائیدادوں، بینک اکاؤنٹس اور پاکستان اور بیرون ملک سرمایہ کاری کو منجمد کرنے کی توثیق کی تھی۔ انہیں 11 دسمبر 2017 کو 1 کروڑ 20 ارب روپے مالیت کے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں بھی مفرور قرار دیا گیا تھا۔